اب دیکھیں 2020 میں ان کے معاہدے ہوتے ہیں اسرائیلیوں کے عرب ریاستوں سے کہ جی اب ہم وائلنس کم کر دیں گے. ابراہم اکارڈز کے نام سے ہوئے تھے جس میں یو اے نے تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جی اسرائیل نے یہ دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل کچھ کم کر دے گا, لیکن 2020 میں وہ ابراہم اکارڈز ہوئے جس میں 1-2 اور ملک بھی تھے عرب, آئی تھنک بحرین اور عمان وغیرہ میں, اگر 3-4 تھے. ٹھیک ہے. تو ان کی پھر کوشش تھی, وہ ٹرمپ نے کروائے تھے, تو وہ ان کی کوشش تھی اور ملک آئیں گے. سعودی عرب اور پاکستان کو بھی اس ٹائم کہنا شروع کر دیا 2020 میں. اسرائیل نے, جی اسرائیل اور امریکہ نے کہ کرو آپ بھی ہمارے پاس آئیں نا, ہمارے ساتھ دوستی کریں, آپ کو بڑے. تو وہ اس ٹائم یہ کہا گیا کہ ہم مظالم کم کر دیں گے. یہ یو اے نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنا, لیکن نہیں, 21 میں ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. 21 میں انہوں نے فل بمبارڈمنٹ کی, صحافیوں کو بھی مارا, اور اس کے بعد وہ چپکلش جاری رہی, کبھی ویسٹ بینک میں کبھی غزہ میں, دونوں جو فلسطین کے ایریے ہیں اسرائیل کے, اب جو اس نے قابض ٹیریٹریز کے اندر ہیں, ایک ویسٹ بینک یروشلم اور وہ غزہ, تو وہ معاملات خراب جاری تھے. اور یہ 7 اکتوبر سے پہلے ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کہ محمد بن سلمان نے اعلان کر دیا کہ ہم تعلقات کے بہت قریب ہیں اسرائیل کے کو. یہ بہت بڑا واقعہ ہونا تھا کہ اگر مسلم دنیا کا لیڈر ہی کر لیتا ریکگنائز, ہاں کر دیا انہوں نے اعلان اس سے 1 ہفتہ پہلے 7 اکتوبر سے. بالکل. اور اس سے پہلے ستمبر میں یو این کا اجلاس میں نتن یاہو نے بھی کہہ دیا کہ جی 6 ملکوں کا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آ رہے ہیں. اس میں سعودی عرب اور سوڈان وغیرہ 6 تھے. تو لوگ, بنگلہ دیش بھی تھا اس میں, پاکستان نہیں تھا, لیکن چہمگوئیاں یہی ہو رہی تھیں کہ یہ اگر ہو گئے تو پھر پاکستان بھی کر لے گا. اب وہ سب ایک تیار ہو رہا تھا معاملہ کہ جی اسرائیل کو سب ریکگنائز کر لیں گے سب. اور بیسیکلی امریکہ کا کیا مقصد ہے, امریکہ اور اسرائیل کا, اسرائیل کیپٹن ہے امریکہ کا مڈل ایسٹ میں. اچھا, اسرائیل کیپٹن ہے امریکہ کا مڈل ایسٹ میں. وہ ان کو ایک ڈیپتھ دیتا ہے اس ریجن میں, رہنے کا بہانہ پرووائڈ کرتا ہے. اچھا, اسرائیل امریکہ کو, تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ ہے نا لازم و ملزوم. اور ایک جو پرو اسرائیل, ایک بہت پرو اسرائیلی لوگ بھی بیٹھے ہیں امریکہ میں جو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو, اور ان کے لنکس ہیں ان کی کانگریس میں, اور ان کی جو سارا وال اسٹریٹ جو سارا وہ ہے ان کا بزنس امپائر, اس میں سارے لنکس بھی ہیں ان کے. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں ایک دوسرے کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اسرائیل اور امریکہ. اوکے. تو اسرائیل کی سب سے زیادہ ضرورت یہاں پہ امریکہ کو پیش آتی ہے کہ وہ رہے اور ہمیں کسی نہ کسی طرح سے پریزنس کا بہانہ ملتا رہے. تو اسی لیے جب اسرائیل کو کچھ ہوتا ہے تو امریکہ تڑپ تکلیف ہوتی ہے, ہاں کہ یہ ایسا کیوں اس طرح ہو. بالکل. تو وہ جو بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ ابراہم اکارڈز کے ذریعے ہم اپنے اسرائیل کے تھریٹس کو منیمائز کر دیں. سارے جب مل جائیں گے اسرائیل کے ساتھ آ جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ دوستی ہو گئی, سارے تھریٹس ختم. کیونکہ اسرائیلیز وہ سمجھتے ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا, کہ ہم سروائیو کرتے ہیں ڈیلی. ٹھیک ہے. وہ ایک اپنا, ان کا ایک اپنا جہاد چل رہا ہوتا ہے. جیسے مسلمانوں کا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہماری اپنی ایک اسٹرگل ہے, وہ بڑی پاک اسٹرگل ہے. اچھا, کہ ہم زندہ رہ رہے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں. اچھا, یہ ان کے لیے ایک طرح کا جہاد ہے. ہاں, اور اب وہ یہ اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے کہ عربوں سے ہاتھ ملا لو تاکہ وقتی طور پہ ہم ان تھریٹس کو ختم کر دیں. اوکے. تو وہ محمد بن سلمان نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم تو ہاتھ ملا رہے ہیں. ادھر سے پھر حماس کی جو ریزسٹنس تھی, جنہوں نے انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی ہوئی ہیں اور کیسا انفراسٹرکچر, حالانکہ غزہ کو اوپن ایئر پریزن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت ہی چھوٹا ایریا ہے, ہاں کچھ ایکڑوں کا معاملہ ہے, چند اسکوائر کلومیٹرز ہیں. مطلب 30 منٹ میں آپ اس کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جا سکتے ہو. لاہور سے بھی چھوٹا ہے غزہ, لاہور شہر سے. تو وہ اتنی سی اوپن ایئر پریزن ہے, ایک طرف سمندر ہے, 3 طرف سے اسرائیل کی قابض ٹیریٹریز ہیں جہاں پہ فل فوج بیٹھی ہے, اور ایک طرف ان کا صرف سانس لینے کی جگہ ہے جو مصر کا بارڈر ہے. اچھا, وہ ہے رفح بارڈر, جس پہ آج کل بڑی چل رہی ہے نا کہ وہاں سے امدادی سامان آ رہا ہے, رفح جہاں پہ میڈیسنز وغیرہ. تو جو اسرائیل والی سائڈ ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے, ہاں جی, باڑ لگائی ہوئی ہے اسرائیل نے. اور وہ آنے نہیں دے رہے تھے پچھلے دنوں. وہ شروع سے ایسے ہی ہے, جب کا انہوں نے قابض کیا ہوا ہے نا, تو وہ ایک بڑی ہیوی باڑ لگائی ہوئی ہے کہ کسی فلسطینی کو نکلنے نہیں دے سکتے. تو اس صورتحال میں حماس نے اس پریشر کے انڈر انہوں نے اپنا ایک پورا انفراسٹرکچر نیچے بنایا ہوا ہے, اور ٹنلز بنائی ہوئی ہیں اس میں میزائل,
اور انہوں نے وہاں پر ایک پیغام دیا عرب ریاستوں کو 7 اکتوبر کو کہ تم نے اگر ہاتھ ملایا نا تو اس کا مطلب ہماری یہ ایگزسٹنس کا خاتمہ ہوگا. آہستہ آہستہ اسرائیل ادھر بھی آ جائے گا, جو ہماری یہ اسپیس ہے, جو یہ اسپیس ہے, یا جو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اسرائیلی سمجھتے ہیں ہم اپنی. تو یہ پیغام دیا گیا عربوں کو حماس کی جانب سے کہ تم ہمیں انکلوڈ کیے بغیر کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لے سکتے, ہم سے پوچھے بغیر. ہاں, کہ تم ہمیں مائنس کر کے تم اسرائیل کو نارملائز کر رہے ہو, اور جی فلسطین سے ریلیٹڈ ڈیسیجن لوگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ حملے کر کے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے پوری دنیا کو, امریکہ کو اور عربوں کو, کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اینج نہیں. تو وہ انہوں نے پھر اپنا بھی تھوڑا دکھایا ہے کہ یہ ہے. اچھا, انہوں نے اٹیک کیا, کچھ میزائلس انہوں نے داغے, ہاں, اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک جو آیا, وہاں سے تو پھر بروٹل اٹیک آیا نا, ان کو تو بہانا چاہیے تھا. اور وہ شاید ویٹ کر رہا تھا اس چیز کا. ہاں, وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جان کے شاید ان کی انٹیلیجنس نے یہ کرنے دیا تاکہ وہ پھر بروٹیلٹی ملٹیپل ہوگی, مطلب ملٹی پلائڈ بائی 10 ہوگی جو پہلے ہوتا. تو وہ یہی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے مارا ہے 700 ایک دن میں 700 لوگ مارے جا رہے ہیں. ابھی کل ٹروس کا خاتمہ ہوا ہے. ہاں جی, ہاسپٹلس پہ, ریفیوجیز کیمپ میں, ان کو 700 بندوں میں سے ایک بھی حماس کا, انہیں انفارمیشن ہونا کہ ایک حماس کا کھڑا ہے تو وہ ادھر بھی بم گرا دیتے ہیں. پھر انہوں نے ہاسپٹل کے باہر ایمبولینسز پہ اٹیک کیے ہیں. عرب ممالک کا انفلوئنس کیا ہے اسرائیل پہ؟ زیادہ تر اس ریجن میں زیادہ تر حکمرانی ہم نے پچھلے 70-80 سالوں میں گوروں کی دیکھی ہے. پہلے یو کے انہوں نے ڈیوائڈ کیا, پھر امریکہ کے ہاتھ پاور چلی گئی. امریکہ نے اسرائیل کو اسٹرینتھن کیا 1947 کے بعد. اور پھر شروع میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ عربوں نے بہت حملے کیے. ٹھیک ہے, ایک طرف سے مصر کر رہا ہوتا تھا, اوپر سے سیریا اسرائیل پہ چڑھائی کر رہے ہوتے تھے, اور ہر طرح سے نا اسرائیل کو, لیکن اسرائیل نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا. ٹھیک ہے, کہ جی میں تو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں. انہوں نے کیا کیا, ملیٹریلی اپنے آپ کو مضبوط کیا. ٹھیک ہے, اور عربوں کے جتنے اٹیکس تھے ان کو ریپیل کرتے گئے, اور ایونچولی ہم نے دیکھا وہ ملک ویک ہوتے گئے. سیریا, مصر, ان کو ویک کیا جو کبھی تگڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو ویک کر کے خود اسرائیل اتنا سا ڈاٹ سا وہ تھوڑا سا قابض بھی ہوتا گیا. بالکل, وہ پھیلتا ہی چلا گیا, پھیلتا گیا. ابھی بھی وہ تھوڑا سا ہی ہے, جتنا بھی پھیلا ہے وہ تھوڑا سا ہی ہے. ابھی بھی وہ دوسرے ملکوں کے نسبت بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اتنی پاور. ہاں, پھر بھی کیونکہ انہوں نے, ہاں یہ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ زیادہ تر جو بینکنگ سسٹم کی بنیاد رکھنے والے تھے وہ بھی یہی تھے, جوئش. بالکل, اور یہی سپورٹرز تھے اسٹیٹ آف اسرائیل کے. اچھا, اسرائیل کے انہوں نے, ان کو بیسیکلی لانگ ٹرم گیم کھیلنی آتی ہے کہ ہم کس طرح اکانومی کو کنٹرول. آپ کے سارے برانڈز, ہاں جی بالکل,